بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئرس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہارمونک مین کو کیلکولیٹر کے میتھڈ سے کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے جو جیومیٹرک مین کا جو کیلکولیٹر میتھڈ جب میں نے ایکسپلین کرنا تھا تو اسی وقت میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کیلکولیٹر کا میتھڈ اگر آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو تو آپ کا بہت سا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کیلکولیٹر کا میتھڈ جو ہے یہ سیکھنا ضروری ہے ہر قسم کی کیلکولیشن کے لیے۔ یہ جو سائنٹیفک کیلکولیٹر ہے یہ اسٹیٹسٹک کو سالو کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر آپ اس کے ہر ایک فنکشن کو جانیے تو انشاءاللہ اسٹیٹسٹک میں کوئی مشکل آپ لوگوں کو نہیں ہوگی۔ تو کیلکولیٹر کے ذریعے ہارمونک مین کو ہم نے کیسے فائنڈ کرنا ہے؟ اسٹیپ نمبر 1 میں آپ نے سب سے پہلے وہی کام کرنا ہے تاکہ آپ کی میموری کلیئر ہو جائے۔ شفٹ دبانی ہے، پھر 3 دبانی ہے، ایکولیٹ دبانی ہے اور اس کے بعد AC، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر شفٹ کے بعد شفٹ کے بعد موڈ ہے اور موڈ کے بعد 3 ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس جو میموری ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد موڈ کی بٹن جو ہے 5 ٹائمز دبانی ہے۔ کتنی؟ 5 ٹائمز دبانی ہے، اور پھر 1 دبانی ہے اور پھر اس کے بعد 3۔ یہ کس لیے کرنی ہے؟ تاکہ جو آپ کے پاس ڈیسیمل کے بعد جتنی بھی ڈیسیمل پوائنٹس آپ لینا چاہتے ہو تو وہ فکس کر لے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ تر کیلکولیٹرز میں یہ 5 ٹائم اگر آپ موڈ دبائے تو آپ کے پاس فکس کی جو آپشن ہے وہ آ جائے گی، لیکن اگر وہ کسی کیلکولیٹر میں وہ 5 ٹائم دبانے سے نہیں، پہلے موڈ کو ایک دبایا، ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دبانے سے آتا ہے، تو وہ آپ کیلکولیٹر میں خود دیکھ لیں، وہاں ایک آپشن ہوگی فکس، FIX، ٹھیک ہے۔ تو فکس کے لیے آپ نے جو بھی بٹن دبانی ہے وہ بٹن دبائی۔ یہاں ہمارے پاس جو زیادہ تر کیلکولیٹر ہے سائنٹیفک، اس میں فکس کو موڈ کو اگر آپ 5 ٹائم دبائیں گی تو پھر آپ کے پاس فکس 1 پہ آ جائے گی، 1 دبائیں گی تو آپ کے پاس فکس کرنا آ جائے گا۔ تو فکس کرنے کے لیے آپ نے جتنے بھی نمبرز دینے ہیں ڈیسیمل پوائنٹس کے بعد اسی نمبر کو دبانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے 3 لیا ہوا ہے، 3 دبایا ہے تاکہ ڈیسیمل کے بعد ہمارے پاس 3 نمبرز آ جائیں۔ اب آتے ہیں اسٹیپ نمبر 3 پہ۔ اسٹیپ نمبر 3 پہ کیا کرنا ہے؟ F1 / X1 M+۔ یہ کیا ہے؟ F1 ہمارے پاس فریکوینسی ہے X1 کی، X1 آبزرویشن نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو فریکوینسی ہے، اگر فریکوینسی 1 ہے مطلب وداؤٹ فریکوینسی والا ڈیٹا ہو، ان گروپڈ ڈیٹا ہو، تو پھر ہر ایک کی فریکوینسی 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر فریکوینسی والا ہو مطلب گروپڈ ڈیٹا ہو تو پھر ہر ایک کی فریکوینسی الگ الگ ہوگی، وہ 1 بھی ہو سکتی ہے، 2 بھی ہو سکتی ہے، 3 بھی ہو سکتی ہے، 10 بھی ہو سکتی ہے، 100 بھی ہو سکتی ہے اور 1000 بھی ہو سکتی ہے۔ جو بھی ہو اسی فریکوینسی کو ڈیوائڈ کرنی ہے اسی ویلیو پہ، اس کی جو کرسپونڈنگ ویلیو ہے، اور پھر M+ کو دبانی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح F2 جو ہے فریکوینسی ہے X2 کی، تو F2 کو X2 پہ ڈیوائڈ کرنی ہے اور پھر M+ کو دبانا ہے۔ اس طرح ساری ویلیوز کو آپ نے اسی طریقے سے ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں Fn جو ہے ہمارے پاس لاسٹ فریکوینسی ہے، اور لاسٹ فریکوینسی کو ڈیوائڈ کرنی ہے لاسٹ ویلیو پہ، ٹھیک ہے، Xn پہ، اور پھر M+ کو دبانے ہے۔ تو اس طرح آپ کے ساری ویلیوز ایڈ ہو گئی۔ اب اسٹیپ نمبر 4 پہ آتے ہیں۔ تو اسٹیپ نمبر 4 پہ آپ نے RCL کی بٹن دبانی ہے، ریکال، ٹھیک ہے۔ ریکال کیا کرنی ہے؟ M+ کو ریکال کرنا ہے، کیونکہ ہم نے M+ کے ذریعے ویلیوز ایڈ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو M+ ریکال کر لے اور پھر ایکولیٹی دبائے۔ اب چونکہ آپ نے ایکولیٹی دبائی ہے تو آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے اسٹیپ نمبر 5 میں؟ تو اسٹیپ نمبر 5 میں 60 / RCL M+ اور پھر ایکولیٹی۔ یہ 60 کیا ہے؟ یہ میرے پاس جو ہے وہ فریکوینسی ہے ٹوٹل، جتنے بھی فریکوینسی ہے ٹوٹل ہمارے پاس یہ 60 وہی ہے، اور ڈیوائڈ کرنے ہے کس چیز پہ؟ RCL پہ، ریکال پہ۔ ریکال پہ ہم نے ایک ویلیو لیا ہوا ہے تو اس پہ ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور M+ پھر دبانی ہے، اس کے بعد ایکولیٹی دبانی ہے، تو آپ کے پاس آنسر جو ہے وہ خود بخود آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہارمونک مین کا جو میتھڈ ہے شاید یہ اتنا مشکل نہیں ہے کیلکولیٹر کے ذریعے، تو آپ لوگ اس کو کیلکولیٹر کے ذریعے سیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو ایگزام دینے کے وقت، پیپر دینے کے وقت آسانی ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس وقت تک اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔